بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز حاضرین و سامعین، قربانی کے ایام میں ایک سوال کثرت کے ساتھ لوگوں کی طرف سے پوچھا جاتا ہے کہ کس جانور کی قربانی کرنا سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ ہے۔ تو اس حوالے سے فقہائے کرام نے قربانی کے جانوروں میں سے کس جانور کی قربانی کرنا سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ ہے، 3 بنیادی اسباب کا تذکرہ کیا ہے۔ سب سے پہلا اور بنیادی سبب تو یہ ہے کہ اس جانور کی قربانی کرنا زیادہ افضل اور اعلیٰ ہوگا جس جانور کا گوشت زیادہ ہوگا، اس لیے کہ گوشت کا زیادہ ہونا یہ فقراء مساکین کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے۔ اور دوسری اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک حدیث طیبہ میں جمعے کی نماز کے لیے جلدی جانے والوں کے ثواب کو ایک مثال دیتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمانے عالی شان ہے کہ جو بندہ جمعے والے دن اچھی طرح غسل کرے اور پھر اس کے بعد جمعے کی نماز کی ادائیگی کے لیے سب سے پہلی گھڑی میں وہ مسجد کے اندر چلا جائے تو اس بندے کو اللہ کے راستے میں ایک اونٹ قربان کرنے کے برابر ثواب عطا کیا جائے گا۔ جو بندہ جمعے کی نماز کی ادائیگی کے لیے دوسری گھڑی میں مسجد میں پہنچا، اس بندے کو اللہ کے راستے میں ایک گائے قربان کرنے کے برابر ثواب دیا جائے گا۔ اور جو بندہ تیسری گھڑی میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے مسجد میں پہنچا، اس بندے کو اللہ کے راستے میں ایک بکری یا بکرا قربان کرنے کے برابر ثواب دیا جائے گا۔ یہ حدیث مبارکہ کا کچھ حصہ جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، اس حدیث طیبہ میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جس بندے کے ثواب کو سب سے کثیر بیان فرمایا وہ ایسا شخص ہے گویا جس نے اللہ کے راستے میں قربانی کا سب سے بڑا جانور، سب سے زیادہ گوشت والا جو جانور ہے مثلاً اونٹ ہے وہ قربان کیا، اس کا ثواب سب سے زیادہ ہوگا۔ اور جس نے گائے کو اللہ کے راستے میں قربان کیا اس کا ثواب دوسرے درجے پہ ہوگا۔ اور جس نے بکرے یا بکری یا ان کی اصناف میں سے کسی جانور کو اللہ کے راستے میں قربان کیا اس کا ثواب تیسرے درجے میں ہوگا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا وہ جانور جس کا گوشت سب سے زیادہ ہو اس جانور کی قربانی سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ تصور کی جائے گی۔ اب دوسری صورت اسی سبب کی یہ بنتی ہے کہ جو بڑی قربانی ہوتی ہے اس میں عمومی طور پر 7 حصہ دار شریک ہوتے ہیں۔ تو اگر ایک جو حصہ دار ہے اس کے حصے کا جو گوشت ہے وہ بالفرض 20 کلو بن رہا ہے اور دوسری طرف بکرے یا بکری کی قربانی کی صورت میں ان کا گوشت وہ 15 کلو بن رہا ہے، تو پھر ایسی صورت میں گائے کی قربانی کے اندر جو حصہ دار فرد ہوگا وہ گوشت کے زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کی قربانی افضل اور اعلیٰ تصور کی جائے گی۔ اور اگر بکرے یا بکرے کی قربانی سے حاصل ہونے والا گوشت وہ گائے کے حصہ دار کے گوشت سے زیادہ ہو تو پھر بکرے یا بکری کی قربانی ہے وہ زیادہ افضل اور اعلیٰ تصور کی جائے گی۔ دوسری صورت یہ بنتی ہے کہ اگر دونوں جو جانور ہیں گائے یا بکرا یا بکری دونوں سے حاصل ہونے والا جو گوشت ہے وہ برابر ہو تو پھر اس صورت میں قیمت کو ترجیح ہوگی۔ ایسا جانور جس کی قیمت زیادہ ہوگی اس جانور کی قربانی کرنا یہ زیادہ افضل اور اعلیٰ تصور کیا جائے گا۔ اور تیسری صورت یہ بنتی ہے کہ اگر 2 جانور جو اللہ کے راستے میں قربان کیے جا رہے ہیں
گائے اور مثال کے طور پر بھیڑ یا بکری یا بکرا وغیرہ، دونوں سے حاصل ہونے والا گوشت بھی تقریباً برابر ہے، دونوں کی قیمت بھی برابر ہے، تو پھر اس صورت میں یہ دیکھا جائے گا کس کا گوشت اطیب اور اچھا ہوتا ہے۔ جس کا گوشت اطیب اور اچھا ہوگا اس جانور کی قربانی افضل ہوگی۔ عمومی طور پہ جو بکرا یا بکری ہوتی ہے اس کا گوشت گائے اور بیل کے گوشت سے اچھا اور اطیب تصور کیا جاتا ہے، لہٰذا اس صورت میں جب دونوں جانوروں کی قربانی سے حاصل ہونے والا گوشت بھی برابر ہو، قیمت بھی برابر ہو، تو پھر اس صورت میں اطیب اور اچھے گوشت والے جانور کی جو قربانی ہے وہ افضل اور اعلیٰ تصور کی جائے گی۔ ایسے ہی قربانی کے جانوروں میں سے عمومی طور پر قاعدہ تو یہی ہے کہ مادہ جانور کی قربانی نر جانور سے افضل تصور کی جائے گی، اس لیے کہ مادہ جانور کا گوشت نر جانور کے گوشت سے اطیب اور اچھا تصور کیا جاتا ہے، تو گوشت کے اطیب اور اعلیٰ ہونے کی وجہ سے مادہ جانور کی قربانی یہ اعلیٰ تصور کی جائے گی۔ لیکن اگر بکرا ایسا ہو جو خصی شدہ ہو تو پھر ایسے بکرے کی قربانی بکری سے افضل ہو جائے گی۔ ایسے ہی بھیڑ اور مینڈے میں جو مینڈے کی قربانی ہے وہ افضل اور اعلیٰ تصور کی جائے گی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ جس جانور کا گوشت قربانی کے ذریعے زیادہ حاصل ہو اس جانور کی قربانی سب سے افضل تصور کی جائے گی، اور اگر گوشت دونوں جانوروں کے برابر ہوں تو پھر جس جانور کی قیمت زیادہ ہوگی اس جانور کی قربانی اعلیٰ تصور کی جائے گی۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ جب گوشت بھی برابر ہو، قیمت بھی برابر ہو، تو پھر اس صورت میں جس جانور کا گوشت سب سے افضل، سب سے اچھا اور اطیب تصور کیا جاتا ہے اس جانور کی قربانی سب سے افضل اور اعلیٰ ہوگی۔